بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر خاکسار محمد عمر فاروق حاضر ہے۔ اس ویڈیو کا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ کیا نانوتوی صاحب ختم نبوت کے منکر تھے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آخری نبی ہونا خاتم النبیین کا جو معنی ہے یہ عوام کا خیال ہے، تو اس لیے یہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس کی آج تحقیق کریں گے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے، تو اس سے لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور قادیانی بھی خاص کر اور جو بھی مخالفین ہیں ان کے، وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی جو مولانا محمد قاسم صاحب ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ دیوبندیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، آپ ویڈیو کا موضوع دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ چند الفاظ لے کر کے یہ عوام کا خیال ہے، اس سے نانوتوی صاحب کا خیال خود نہ نکال لیا جاتا، بلکہ نانوتوی صاحب نے جو خود فرمایا ہے کہ میرا یہ خیال ہے، مجھ سے پوچھئے، یوں یہاں سے جو خود وہ معنی بتا رہے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے، ان کا خیال انہی سے جانا جاتا تو کیا ہی اچھی بات تھی۔ تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں مشہور جو ہے تحذیر الناس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہ کافی پرانا ایڈیشن ہے، اسے آپ کو دکھائیں گے تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ تو جناب تحریف ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نیا ایڈیشن ہے جو قدر صاف بھی ہوگا، آپ کو اس کے بھی پیجز دکھا دی جائیں گے تاکہ آسانی سے سمجھ آئیں۔ اس کو ذرا سمجھنا بھی مشکل ہے، یہاں سے جو لکھا ہی ہے یہ صفحہ نمبر 9 ہے۔ تو یہاں سے وہ اپنا خیال بتا رہے ہیں، ایک تو عوام کا خیال فرمایا نا، یہاں سے وہ اپنا خیال بتا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ لکھے ہیں اس کو غور کے قابل ہیں، اور مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف انشاءاللہ انکار ہی نہ کر سکے، سو یہ ہے کہ تقدم یعنی پہلے ہونا، تأخر آخری ہونا، یا زمانی ہوگا یا مکانی یا مرتبی، یہ تین نوعیں ہیں۔ باقی مفہوم تقدم و تأخر ان تینوں کے حق میں جنس اور ظاہر ہے۔ تو یہ تین انواع بتا رہے ہیں تقدم یا تأخر کی، جو کہ اس کتاب کا موضوع ہے، زمانی، مکانی، مرتبی۔ زمانی کے اوپر جو ہے یہ سب بحث ہوتی ہے کہ جی کیا حضور علیہ السلام کا زمانہ آخری ہے یا نہیں، اور یہ کہ یہ اس کے منکر ہیں یا نہیں نانوتوی صاحب۔ تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مجھ سے پوچھئے کا جو عنوان ہے، اس سے یہ اپنا خیال بتائیں گے۔ ایک کو عوام کا خیال کہا تھا، تو یہ اپنا خیال یہ بتائیں گے کہ خاتم کہ انہوں نے تین قسمیں بتائی ہیں، تقدم، تأخر، یا زمانی ہوگا یا مکانی یا مرتبی، یہ تین نوعیں ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ خاتم میں یہ تینوں انواع جو ہیں، خاتم النبیین میں جو خاتم ہے وہاں پر تینوں انواع یہ لاگو ہوں گی۔ اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ تو پہلے یہاں انہوں نے جو ہے باقی مفہوم تقدم و تأخر ان تینوں کے حق میں جنس اور ظاہر ہے، کہ تقدم تأخر یعنی یہ خاتم میں جو ہے یہ جنس ہے، یعنی عام چیز جو ہوتی ہے جن سے عام اس کو بولتے ہیں، تو اس کی مختلف انواع ہوتی ہیں۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے، اس کی انواع ہے انسان اور دوسرے مثلاً جانور ہیں، گدھا، گھوڑا، سارے جاندار حیوان کو کہتے ہیں، تو یہ انواع ہیں۔ تو خاتم جنس ہے، اور آگے ظاہر ہے کہ مثل چشم و چشمہ، یہ آگے ایک مثال دی ہے انہوں نے لفظ عین کی، جو عربی کے مختلف معانی ہیں، مختلف انواع ہیں، لیکن ہم اس سے اگلے صفحے پر جو مثال ہے وہ ذرا زیادہ آسان ہے، یہاں پر چلتے ہیں۔ وہ ہے رجس کی مثال، ناپاکی کی مثال جو ہے قرآن پاک میں یہ آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔
اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، انما الخمر، صرف اس کے سوا نہیں کہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجسن ناپاک، رجس کا معنی کیا ہے؟ ناپاک، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام میں سے ہیں، فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ناظرین آگے کیا لکھا ہے آیت کے بعد؟ من عمل الشیطان میں مفہوم رجس جن سے عام ہے، رجس یعنی ناپاک ہونا، یہ جن سے عام ہے۔ اس کی انواع کیا ہیں کہ اس کے لیے خمر جدی نوع ہے یعنی جدا، اور میسر وغیرہ جدی یعنی میسر جوا جو ہے یہ وغیرہ بھی ہے، اور آگے انصاب اسلام یہ جدی نوع ہے۔ وہاں رجس نے اور طرح ظہور کیا، یہاں اور طرح، یعنی خمر میں نجاست ظاہری بھی ظاہر ہوئی۔ نجاست ظاہری یعنی ظاہری ناپاکی، خمر جو ہے یہ اس کو چھونا بھی ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا، شراب کو چھو لیا تو یہ ناپاک ہے، پلید جس کو بولتے ہیں۔ انواع باقیہ میں فقط نجاست باطنی ہی رہی، جو باقی انواع ہیں جوا، بت وغیرہ، وہاں فقط نجاست باطنی ہی رہی۔ جوا تو ظاہر ہے ایک عمل ہے، اس کو کوئی چھونے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھونے سے ہاتھ ناپاک ہو، وہاں اس کی اندرونی نجاست ہے، ایک فعل ہے وہ۔ ایسا ہی بت جو ہے، بت بظاہر مثلا مٹی کا بنا ہے یا پیتل کا بنا ہے، تو مٹی اور پیتل میں ظاہر نجاست نہیں ہے، لیکن باطنی نجاست اس میں موجود ہے کہ یہ ایک بت ہے۔ سو جیسی علت، آگے کیا لکھا ہے؟ سو جیسی علت اختلاف ظہور مذکور یا مذکورہ ہوئی کہ یہاں مذکور یہ ہوئی کہ یہاں فعل شرب شراب کے باعث ممنوع ہوا۔ شرب یعنی پینا، شراب کا پینا، شرب شراب کے باعث ممنوع ہوا، اس لیے پانی وغیرہ کا پینا ممنوع نہیں۔ تو یہاں تو رجس صفت اصلی جس میں شراب کی ہوگی، یعنی کہ یہاں جو عمل ہے پینا یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ پانی پینا تو جائز ہے، تو پینے میں ناپاکی نہیں ہے، وہ اصل ناپاکی جو ہے وہ شراب میں ہے۔ چونکہ شراب ناپاک ہے تو اس لیے اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پانی پینا بھی تو پینا ہی ہے لیکن وہ حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے کیونکہ وہاں پر جسم جو ہے شراب کا وہ ناپاک ہے۔ اور میسر وغیرہ میں اشیاء معلومہ اعمال کے باعث بری ہوئیں، اور جوا وغیرہ جو ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ انہی اعمال کی وجہ سے جو ان کو استعمال برا کیا جا رہا ہے وہ بری ہیں، کیونکہ اشیاء معلومہ آلات افعال معلومہ ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں بطور آلات کے استعمال ہوتی ہیں، اس لیے رجس صفت اصلی افعال کی ہوگی، سو ان کی ناپاکی وہی نجاست باطنی۔ تو اصل جو ناپاکی ہے وہاں پر افعال کی ہے، پوجا کی ہے، بتوں کی، مٹی جو ہے بظاہر جو ہے ظاہراً وہ پاک ہوتی ہے، لیکن چونکہ پوجا کرنا بتوں کی اور جوا کھیلنا، اس میں جو گتے وغیرہ کارڈز وغیرہ، کارڈ بظاہر کاغذ کے یا بانس کے بنے ہیں لیکن وہ جو کہ ظاہراً ناپاک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال برا ہو رہا ہے تو وہ نجاست باطنی ہے، ناپاکی اس کی باطنی ہے۔ تو ناپاکی وہ ہے نجاست باطنی، مگر جیسے افعال اور شراب میں فرق ہے، افعال اور چیزیں ہیں، شراب ایک جسم ہے، افعال کا جسم نہیں۔ اور پھر وصف رجس میں متحد، لیکن رجس میں یہ متحد ہیں کیونکہ قرآن میں ان کو رجس کہا گیا ہے، چیز ایک ہے۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب، میسر، جوا، والانصاب اور بت، والانصاب اور پانسے، رجس ناپاک، یہ پانسے کے تیر ہوتے تھے، رجس ناپاک، یہ سب ناپاک ہیں من عمل شیطان۔ دیکھیں ان سب پر ایک لفظ کا اطلاق کیا جا رہا ہے، ایک چیز کا جو کہ رجس ہے ناپاک، کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ ناپاک ہے، لیکن لفظ ایک بولا جا رہا ہے لیکن اس میں انواع دو ہیں، ایک ہے شراب اور جو کہ ظاہر جسم رکھتی ہے ناپاکی کا، اس کا جسم ہی ناپاک ہے، اور دوسری ہے جوا جس کا جسم جو ہے کوئی نہیں ہے، ایک عمل ہے، تو اس کے مختلف آلات ہیں اور باقی چیزیں بھی، تو ظاہراً وہ ناپاکی ان میں نہیں ہے لیکن وہاں پر ناپاکی باطنی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو ناپاکیاں ہیں، لیکن یہ ایک ہی رجس ان کے تحت آ گئی ہیں۔
ایسے ہی یہاں قصہ ہے، بلکہ یہاں یعنی خاتم میں، بلکہ یہاں تینوں نوعوں کا موصوف بتقدم متأخر ہونا ایسا ظاہر ہے جیسے شراب کا موصوف بریز ہونا۔ تو خاتم میں تقدم یا تأخر، خاتم میں تو آخری ہونے کا معنی ہے، تو اس میں تینوں نوع مرتبہ، زمانہ اور مکان، یہ تینوں یہاں پر ایسے ظاہر ہیں جیسے شراب کا موصوف بریز ہونا۔ تو یہ اپنا خیال جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھئے، یہاں پر یہ اپنا خیال یہ لوگ چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ ابھی اس کی بات چل رہی ہے۔ تو ایسا ظاہر ہے جیسے شراب کا موصوف بریز ہونا مثل اتصاف افعال بریز سے خفا یا احتمال تجوز نہیں۔ سو اگر یہاں خاتم مثل غور سے، اگر یہاں خاتم مثل رجس جن سے عام رکھا جائے تو بدرجہ اولا قابل قبول ہے، یعنی بہتر طریقے سے، بدرجہ اولا یعنی بہتر طریقے سے قابل قبول ہے۔ اگر یہاں خاتم مثل ریجس کی طرح، جیسے ریجس کی دونوں انواع کو ہے وہ شامل ہے، ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ ہے، تو ایسے ہی خاتم جو ہے بدرجہ اولا قابل قبول ہے، اس کی تینوں انواع شامل ہوں گی زمانہ کے اعتبار سے بھی۔ عوام کا خیال کیا ہے؟ صرف زمانہ کے خیال میں، زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں، لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تینوں اعتبار سے آخری ہیں۔ تو یہ فرق تھا، تو یہ کس قدر بددیانتی ہے کہ یہ ایک لفظ لیا جائے کہ عوام کے خیال میں کہا ہے اور اپنا خیال ان کا ظاہر ہی نہ کیا جائے۔ اپنا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تینوں جو انواع ہیں خاتم کی وہ جاری ہوں گی۔ اس میں خاتمیت زمانی، آگے دیکھیں، اس میں خاتمیت زمانی اور مرتبی کو تو ضرورت تعین مبدا بتقدم نہیں، ہاں مکانی میں۔ سو آگے جو ہے ذرا مشکل عبارت چل رہی ہے، آگے دیکھ لیں، اگلا صفحہ بھی آ گیا ہے۔ یہاں بھی نیچے سے ہی شروع سمجھا جائے گا اور زمین اولیاء اختتام ہوگا۔ سو اگر اطلاق اور عموم ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ عام ہے نا، جن سے عام ہے خاتم، وہ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں، تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے اس اعتبار سے خاتمیت زمانی کا ثبوت ظاہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت الزامی ضرور ہے۔ ادھر تصریحات نبوی، تو ناظرین اگر وہ آیت نہ بھی ہوتی تو اس کے علاوہ بھی ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں، تو اگر وہ آیت نہ بھی ہوتی بالفرض، یا ان کا وہ انکار ہی کر رہے ہوتے وہاں پر، اس سے بھی یہ بالکل لازم نہیں آتا تھا، جو کہ عموماً ظاہر کیا جاتا ہے کہ مولانا قاسم نوتوی صاحب جو تھے ختم نبوت کے منکر تھے، بالکل بھی یہ بات لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اور دلائل بھی موجود ہیں، مختلف آیات اور بھی موجود ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس سے ایسے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ کما قال، جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں۔ یہ الفاظ جو اوپر ہیں یہ اسی طرح منقول نہیں ہے، تواتر منقول نہیں ہے، منقول تو ہے، تواتر سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ خاص اصطلاح ہے، اس کے سمجھنے کا بھی موقع نہیں، یعنی کہ ایسی سند جو بالکل جو ہے اتنے واسطوں سے منقول ہو کہ جس کا ان سب جو ہے اتنی سندیں اتنی سندوں کا جھوٹ پر متفق ہونا اتنی راویوں کا محال ہو، تو لیکن پھر بھی اتنے ہیں۔ یہ عدم تواتر الفاظ نہیں ہے، لیکن تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، باوجود تواتر معنوی معنن متواتر ہے، کیونکہ اس مضمون کی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ ان حدیثوں کے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے۔ جیسا تواتر اعداد رکعات، فرائض و وتر وغیرہ، رکعات جو ہیں نماز کی، ان کا وہ متواتر سے ثابت ہے، کسی جو ہے ان کی تعداد وہ ہے متواتر ہے معنن، یعنی کہ امت میں شائع ضائع ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز کی رکعات کتنی تعداد ہے، باوجود کہ الفاظ حدیث سے تعداد رکعات متواتر نہیں، اور کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ متواتر نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ حدیث متواتر ہیں۔ جیسا ان کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے واضح کر دیا اپنا عقیدہ کہ جیسے اس کا منکر کافی ہے تعداد رکعات کا، ایسا اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ تو یہ ان کا جو تھا اصل نظریہ تھا۔ تو اس کے علاوہ مزید اس کو آپ صاف ایڈیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو روک کر، کیونکہ اصل بات جو تھی وہ میں نے پڑھ دی ہے،
پرانے ایڈیشن سے ہی۔ تو اس کے علاوہ اس ویڈیو کو یہاں روک سکتے ہیں، اور صفحہ جو ہے بالکل وہی عبارات یہاں پر موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے پڑھنا آسان ہوگا۔ پیش کیا کہ مفتی محمود صاحب نے یہ بات بیان کی کہ اس گل تو ولا جو میرے کو اس گل کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ قادیانیوں نے اس جی ناظرین، یہ بھی بہت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو تھا سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے 1974 کی کارروائی جو شائع ہو چکی ہے، تو اس کے 3107 صفحات ہیں۔ تو ہمیں سامنے آنا چاہیے کہ یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو شروع میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ واقعہ بھی یقیناً اس میں ہوگا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ یقیناً اس میں ہونا چاہیے، اور تاکہ ثبوت آئے، تاکہ تو ہم مان لیں گے کہ جناب واقعی ایسا ہوا ہوگا، سر جھکا لیا یہ وہ۔ اگر بعد از زمانہ نبوی کوئی اور نبی آ جائے، خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جی تو ناظرین، ایک یہ بھی عبارت پیش کرتے ہیں کہ کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو عبارت ہے وہ خاتمیت مرتبی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ایک مرتبے کی بھی بحث ہوتی ہے، اس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی، اور وہاں پر صرف ایک خاتمیت کی بات ہو رہی تھی، مرتبے والی۔ تو ان کا اپنا خیال جو ہے انہوں نے بعد میں واضح کر دیا ہے کہ جب تینوں کو مراد لیں گے تو بات تینوں طرح کی خاتمیت ہیں وہ حقیقت میں ثابت ہیں۔ جس طرح ریجز جو ہے وہ آیت میں اپنی ساری انواع کو شامل ہے، تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر خاتم اپنی تینوں انواع کو شامل ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول الی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، تو کوئی قادیانی کہہ دے کہ جناب وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، تو وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو انہیں یہی کہیں گے جناب کہ وہاں رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، ورنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے اس امت کے اعتبار سے آنے والی حدیثوں میں مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، یہ قادیانی بھی مانتے ہیں۔ تو اس امت کے تو امتی ہیں، امتی اور ہوتا ہے اور نبی اور ہوتا ہے، تو جو نفی ہے وہ امتی کی نہیں ہے۔ نبی جو ہے نا بنی اسرائیل کا، وہ رسول الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، یعنی وہ بھی ان سے مراد ان کی شریعت اور ان کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ وہ ایک امت کے لیے ہوتی ہیں، بعد والی امتوں کے لیے نہیں، ورنہ ایمان لانا تو ہر نبی پر ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے اکابرین کے متعلق ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بغض نکالتے ہیں، غصہ کینہ ہر چیز یہ نکالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب جی ہمارا آپس میں اتفاق ہے، ہمارا جناب اتفاق قادیانی کافر ہے۔ عجیب یہ بات کرتے ہیں، آپس میں یہ دست و گریباں ہیں، آپس میں ان کا اتفاق ہی نہیں ہے، بالکل کسی قسم کے اتفاق نہیں ہے۔ مسلمان جی آپ نے غور کیا کہ جری اللہ جو ہے ایڈمن طریق القلوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا اتفاق ہے۔ کسی قسم کا ان کا اتفاق ہی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی بات کتنی خلاف حقیقت ہے۔ تو یہ تحذیر الناس میری نظر میں جو کتاب ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر 7 ہمارے سامنے ہے، تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ روح فرسا حالات تھے جن میں مجھے تحذیر الناس کے مطالعہ کا موقع ملا۔ اس میں جب میں نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے خیالات پڑھے تو یہ معلوم کر کے میری خوشی کی حد نہ رہی۔ کیا معلوم کر کے؟ آگے یہ صفحہ نمبر 8 ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ہم اہل سنت جو غلامی مصطفیٰ اور عشق حبیب کبریا کو اپنے لیے دارین کی سعادت اور نجات کا باعث سمجھتے ہیں، بفضلی تعالیٰ ان کے عقائد عین حق اور صحیح ہیں۔ ان کی تصدیق آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور علماء ربانیین کے اقوال کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنی اس مختصر کتاب میں بار بار کر رہے ہیں۔
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہے ہیں، اور عقائد کے اندر یہ نہیں کہ کوئی سیاسی اتحاد ہے، عقائد جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیثوں کے مطابق ہے۔ علماء ربانیین اور مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کی مختصر کتاب کا بار بار وہ جو ہے اس کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں، یہ سب جو ہے ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ پورا صفحہ آپ مزید ویڈیو روک کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا صفحہ دیکھیں۔ ان دنوں مرزائیت پر شباب کا عالم تھا، پاکستان کی بری بحری فضائی مسلح افواج میں وہ کلیدی مناصب پر فائز تھے، سول محکموں میں بھی ان کا اثر و نفوذ حاصل بڑھا ہوا تھا، ان کا بچہ اپنے جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت کا پرچار کرنے میں شب و روز مصروف تھا۔ ان کے ہاتھ میں مؤثر ترین ہتھیار تحذیر الناس کی چند عبارات تھی جن کو وہ اپنے فاسد مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرتے اور اس اپنے باطل کو تقویت پہنچاتے۔ تو کیا یہ فاسد مقاصد کے لیے عبارت توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور جو ہے میں نے ضرور سمجھا کہ ان کو اس ہتھیار کو ان سے چھین لیا جائے یا کم از کم اس کو کند کر دیا جائے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا یہ جری اللہ صاحب نے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فاسد ہتھیار ہے، ان کا فاسد مقاصد ہیں، ان کے کند کرنے کے لیے انہوں نے ان کی ختم نبوت کی جو معنی بیان کیا ہے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی بالکل تائید کر دی ہے، اور اتفاق اور اتحاد کا جو ہے اعلان کیا ہے کہ وہ بالکل اتفاق کرتے ہیں، اور جو جری اللہ صاحب اور ان جیسے دوسرے معاندین ہیں ان کے مقاصد کو فاسد قرار دیا ہے۔ تو ناظرین آپ کے سامنے آ گیا کہ کیسے یہ لوگ فاسد اپنے مقاصد جو ہیں ان کے تحت عبارات کو توڑ مروڑ کر پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کے الفاظ میں توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے آیا کہ کس طرح نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رجز کا ایک عام معنی کرتے ہیں، اس کو جن سے عام لیتے ہیں رجز کی طرح خاتم کو بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زمانہ کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، مرتبہ کے اعتبار سے بھی اپنی انتہا پر ہیں، اور نبیوں کے انتہا پر خاتم النبیین نبیوں کے انتہا پر ہے، مرتبے کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے بھی انتہا پر ہے، مکان کے اعتبار سے بھی کہ 7 زمینوں میں سے جو ہے 7 زمینیں ہیں، ان میں ہر زمین میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مکان ہے جو ہماری زمین ہے اس میں جو ہے آخر ہیں، اس کے انتہا پر ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی زمین میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی تحذیر الناس کی حقیقت جو کھل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور بے بنیاد پروپیگنڈا سے بچائے، اور اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔